اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، لاکھوں سلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، آپ کے تمام اصحاب پر جنہوں نے اپنی محبت بھری آنکھوں سے میرے مصطفیٰ کو دیکھا۔ ایک یہودی کا بیٹا تھا، ایک مرتبہ اس کے والد نے اسے گھر سے بھیجا کہ جاؤ بیٹا بازار سے کوئی چیز خرید کر لے کر آؤ۔ وہ بازار میں جا رہا تھا، چیز خرید کر واپس آ رہا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ آج وہ خود کسی کا دیوانہ بن جائے گا۔ رستے میں اس کی نظر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا کے چہرہ انور پر پڑی۔ بس آقا علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو میرے نبی علیہ السلام کا دیوانہ ہو گیا، تاجدار انبیاء حبیب خدا کے عشق میں ڈوب گیا۔ ناظرین، جب وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا، دل ہی دل میں سوچتا کہ یہ کتنے پیارے اللہ کے رسول ہیں۔ بس وہ اس عشق میں اپنا دل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے بیٹھا۔ جب گھر پہنچا، اس کے والد نے پوچھا بازار سے کیا لے کر آئے ہو؟ تو کہنے لگا بابا جان، آج سب کچھ خرید کر آ گیا ہوں، پتہ نہیں معلوم تمہیں میں کیا کیا کچھ بازار سے آج خرید کر نہیں لایا، میں ہر چیز کا سودا بازار سے کر آ گیا ہوں۔ والد نے پوچھا بیٹا معاملہ کیا ہے؟ بس وہ بتائے نہ، لیکن روزانہ جہاں سے میرے آقا انعامدار نور مجسم حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرتے تھے، اس رستے میں روزانہ کھڑا ہو جائے اور میرے آقا کے چہرے مبارک کو دیکھے۔ ایک بار اس کا والد دوڑتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میرے مصطفیٰ کو عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول، اگر آپ مجھ غریب پر کرم فرما دیں، میں بہت غریب ہوں اور میرا بیٹا آپ کا دیوانہ ہو گیا تھا اور دیوانگی میں اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب وہ سخت بیمار ہے اور اس کے لبوں پر ایک ہی خواہش جاری ہے کہ میرے مصطفیٰ کو ایک مرتبہ بلا دو، جاتے ہوئے میں دنیا سے اپنے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ حضور، اگر آپ مجھ غریب پر کرم فرمائیں اور میرے گھر آ جائیں تو کیا مجھ پر یہ کرم ہو سکتا ہے؟ کیونکہ میں غریب ہوں، آپ تاجدار انبیاء ہیں، اگر ایک قدم میرے گھر آ جائیں ہو سکتا ہے میرے بیٹے کے مقدر جو ہیں وہ سنور جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت بلال، حضرت سلمان، تمام صحابہ سے فرمایا صحابہ چلو اس کے گھر چلتے ہیں۔ جب صحابہ کرام فرماتی ہیں مصطفیٰ کریم اس کے گھر جو ہے آقا علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک رکھا تو دیکھا وہ حالت نزاع میں تھا، آخری حالت تھی، لیکن نظر پڑی میرے مصطفیٰ کے چہرہ مبارک پر، نظر پڑتے ہی مصطفیٰ کا دیوانہ ہو گیا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کرنے لگا اللہ کے رسول قریب آئیں، اشارہ کیا، میرے مصطفیٰ قریب گئے، حضور نے اس کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ لیا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اگر تو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے تو ہمارے دل کی خواہش ہے کہ تو جہنم میں نہ جائے، جاتے ہوئے کلمہ پڑھ لے۔ عرض کرتا ہے حضور میرے پاس تو کوئی اعمال بھی نہیں کہ میں جنت میں داخل ہو سکوں، نہ تو میں نے کوئی نمازیں پڑھی، نہ تو میں نے کوئی روزے رکھے، نہ تو میں کوئی حج کر سکا۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹا کلمہ تو پڑھ، بس اللہ کا نبی جانے اور جنت جانے۔ حبیب کبریا نے جب اسے کہا، اس نے اپنے والد کے چہرے کو دیکھا، اس کے والد نے اشارہ کیا، فرمایا بیٹا جو تجھے محمد بن عبداللہ کہتے ہیں اس کی بات تو مان لے اور کلمہ پڑھ لے۔ بس میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں رکھا اور نبی رحمت نے اپنی رحمت کی ایسی نگاہ مبارک ماری کہ میرے آقا کی نظر کرم سے اس کے لبوں پر کلمہ اسلام جاری ہو گیا۔ ادھر سے مسلمان ہوا، ادھر سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا بلال اٹھو، فرمایا علی تم اٹھو، ابو بکر تم اٹھو، چلو ذرا اس کا جنازہ آج خود پڑھاتے ہیں، اسے دفن آج خود کرتے ہیں۔
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور فرمایا اس کو کفن دینے وقت مجھے تم بلا لینا۔ جب صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اسے کفن دیا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے کفن مبارک اپنے مبارک ہاتھوں سے خود چھوا۔ اور آقا علیہ السلام جب قبر انور تیار ہو رہی تھی، سامعین دیکھیں اس کے مقدر، میں قربان جاؤں ایسے عاشق پر جس پر میرے مصطفیٰ خود قربان ہو گئے۔ آقا علیہ السلام اس کی قبر مبارک میں خود اترے اور حضور نے قبر میں اتر کر اپنے پاؤں کو اٹھا لیا اور اپنے انگوٹھوں کے سہارے پر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ اس کی قبر انور میں اس طرح کھڑے ہیں کہ پاؤں مبارک بھی پورا زمین پر آپ نہیں لگا رہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ادا سے اسے دفن کیا۔ جب میرے حبیب قبر سے باہر نکلے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، تم جانتے ہو میں اس کی قبر میں پورے پاؤں کیوں نہیں رکھ رہا تھا؟ فرمایا کیونکہ ہم نے اس سے کہا تھا کہ بیٹا اسلام تو قبول کر، جنت کا وعدہ تجھ سے ہم کرتے ہیں۔ اس نے اسلام قبول کیا، میں اللہ کا نبی جاتے ہوئے اپنا وعدہ اس کے ساتھ پورا کر رہا تھا۔ فرمایا میں پاؤں پورے قبر میں اس لیے نہیں رکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری رحمت کے سائے اس کی قبر میں 70,000 فرشتے اتارے تھے جو اس کی قبر میں اترے ہوئے تھے، اور قبر میں پورا پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ فرمایا اس لیے میں اللہ کا رسول اس کی قبر میں پورا پاؤں نہیں رکھ رہا تھا۔ اور آقا علیہ السلام نے خود اسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں پھر اتار کر قبر پر مٹی اپنے مبارک ہاتھوں سے خود میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ڈالی۔ سامعین، یہ مصطفیٰ کریم کا وہ عاشق جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، ابھی کوئی روزہ بھی نہیں رکھا، کوئی حج نہیں کیا، فقط میرے حبیب کے چہرے کو دیکھ کر ہی آقا کا دیوانہ ہوا اور اس چھوٹے سے سودے کے بدلے اتنی بڑی جنت خرید کر دنیا سے چلا گیا۔ سامعین، اللہ تعالی ہم سب کو بھی اسی طرح حضور کے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ آپ کو اگر ہماری یہ بات آج کی پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ہمارے چینل کو شیئر کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اگر اللہ نے دوبارہ زندگی رکھی اور دوبارہ ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت کا سایہ نازل فرمائے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ۔